بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی نامہ۔ دین بڑا آسان تھا، علماء کے خلاف بولنے والوں سے کچھ سوالات۔ جی بھائی شیخ چودھری فلاں فلاں لبرل، تم کو پتہ ہے مولوی کون ہوتا ہے؟ جس میں اپنی زندگی کے نہیں بلکہ عین جوانی کے وہ خوبصورت 11 سال، اگر حافظ بھی ہے تو 15 سال، اگر مفتی ہے تو 18 سال، صرف اور صرف اللہ کے دین کو پڑھنے میں وقف کیے ہوتے ہیں، جو تم نے عیاشیوں اور دنیا کی رنگینیوں میں گم کر دیے۔ اسکوپ کیا ہے مولوی کا اس معاشرے میں؟ دیا کیا ہے آپ نے مولوی کو جو لینے پر تلے ہو؟ اپنے محلے کی مسجد مدرسے میں جا کر تو دیکھو کس حال میں رہ رہے ہیں یہ لوگ۔ چلیے اس بات کا تو گلہ ہے ہی نہیں کہ ان کو ملا کیا، وہ الگ بحث ہے۔ بات یہ ہے کہ تم کون ہو، تعلیم کیا ہے تمہاری، وضو کے فرائض پتہ ہیں، غسل کرنا جانتے ہو، جانور ذبح کرنے کا سنت طریقہ جانتے ہو، آخری بار باجماعت نماز فجر کب پڑھی تھی، قرآن کتنا جانتے ہو، حدیث کتنی پڑھی ہے، فقہی مسائل کتنے سمجھ لیتے ہو، معاشیت و معاشرت پر کتنی احادیث ازبر ہیں، اوقات تمہاری قاعدہ کی نہیں اور علماء کے خلاف غرض پر لمبی زبان نکلی پڑی ہے۔ مولویوں کو ملک سے نکال دو، مولویوں کو ملک سے نکال دو، سکون ہو جائے گا۔ مولویوں کو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، دین تو بڑا آسان ہے، ان مولویوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، اب ہماری مولویوں سے کھلی جنگ ہے۔ آپ غور کیجئے گا، یہ جملے کہنے والے لوگ صرف جمعے کو اور اکثر تو صرف عید کے دن ہی وضو کرتے ہیں، اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دین کہاں سے آئے گا، اس پہ کیسے عمل ہوگا۔ الفاظ تھوڑے سخت ہیں لیکن حقیقت ہے، جس کی خود حروف تہجی پڑھنے کی اوقات نہیں، وہ وقت کے علماء محدثین پر تنقید کر رہا ہے۔ مولویوں کو ملک سے نکال دو، وجہ یہ ہے کہ مولوی نے قرآن پڑھ رکھا ہے، وہ تمہارے حرام کام کو حرام کہنا جانتا ہے، اس لیے تمہاری دکھی رگ پھڑکتی ہے، وہ تمہیں گستاخوں سے خبردار کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے سب تعلقات ختم کرنے کا درس دیتا ہے۔ مولوی کیا یہ غلط کرتا ہے؟ اپنی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اسیری کاٹتا ہے، اپنی جان دیتا ہے۔ کیا تم اپنے سیاسی لیڈر پہ نہیں مرتے، اس کے دشمن کی زبانیں نہیں کھینچتے، تو پھر مولوی ہی کیوں پہ تنقید کیوں؟ ہاں، مولوی تنقید برائے تنقید نہیں کرتا، وہ اپنی گفتگو سے نرمی تو ختم کر سکتا ہے، تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک چٹائی پر 10,000 کی تنخواہ میں زندگی گزار دیتا ہے، مگر کبھی تمہاری طرح ضمیر کے سودے نہیں کرتا، سود نہیں کھاتا۔ وہ تمہاری دنیا پر نظر کیے بغیر تمہاری آخرت سنوارنا چاہتا ہے، اس لیے تم کو کھٹکتا ہے، ورنہ مجھے بتا دو، اختلافات کہاں نہیں ہیں؟ دوغلے، دھوکے باز اور سفید پوش کالی بیڑے کس شعبے اور کس ادارے میں نہیں؟ یونیورسٹی، کالج، اسکولوں میں نہیں، کاروبار، فیکٹریوں، زمینوں یا وڈیروں میں نہیں، سیاست میں نہیں، میڈیا میں نہیں، سائنس میں نہیں، طب میں نہیں، حکمت میں نہیں، تہذیب میں نہیں، قومیت لسانیت سے لے کر ملکی معیشت و کاروبار تک ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ برے لوگ ہیں، تو پھر ایک مولویت سے ہی کیوں تکلیف ہے؟ دیسی لبرل سے سوال، قصور کس کا ہوا؟ ہاں سنو، اس میں بھی غلطی تمہاری ہے، تم بھی تو ہر داڑھی والے کو مولوی سے جوڑ دیتے ہو، ہر ٹوپی پگڑی والے کو عالم سمجھ لیتے ہو، ہر نمازی کو تم مفتی گردان لیتے ہو، ایسا کیوں؟ دنیا کے معاملے میں کبھی تم نے فارمیسی جا کر سبزی خریدی ہے، تھانے بیچ کر بچوں کو تعلیم دلوائی ہے، جوتے کی دکان سے صوفے خریدے ہیں، مستری سے کبھی دانت نکلوائے، رنگ والے سے کبھی بال کٹوائے، دھوبی سے کبھی جوتے پالش کروائے، ڈاکٹر کے کلینک پہ بل جمع کروائے، بینک میں جا کر کبھی پاسپورٹ بنوائے؟ وہاں تمہاری بڑی عقل چلتی ہے کہ ہر چیز اسی کے مقام و ماہر سے ہی صحیح ہے، تو ایک دین ہی مظلوم ملا تھا جو دھوکے میں آگے کیوں گئے تھے انجینئر سے دین کی بات پوچھنے، کیوں MBBS ڈاکٹر سے شرعی مسئلہ پوچھا تھا، کیوں محلے کے حاجی صاحب کا پانچا اونچا دیکھ کر ان سے عقائد پر بات کی تھی، کیوں صرف داڑھی دیکھ کر تم ایک کیمسٹری کے طالب علم کو عالم سمجھ لیا؟ تم تو اتنے عقل مند تھے، دنیا جہاں کی سمجھ رکھتے تھے، بس یہیں پر مظلوم بننا تھا، تو قصور کس کا ہوا، تمہارا یا مولوی کا؟ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے عالم ہوتا کون ہے، مدرسے کیا اہمیت رکھتے ہیں، دارالافتاء کسے کہتے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔